مجید چاچا بڑے خوش تھے کہ آخرکار 30 سال پردیس کاٹ کر اب وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان واپس جا رہے تھے۔ ہر کسی سے گلے مل رہے تھے، ان کے چہرے پر خوشی نمایاں تھی۔ میں بھی پردیسی ہوں، مجھے 15 سال ہوئے۔ ان کو دیکھ کر مجھے بھی خیال آیا کہ ایک دن میں بھی ہمیشہ کے لیے پردیس چھوڑ دوں گا، مگر فی الحال مجید چاچا کی خوشیوں میں سے ہی خوشیاں بانٹ رہا تھا۔ ساری رات مجید چاچا نے خوشی سے جاگ کر گزاری۔ اگلی صبح انہیں ایئرپورٹ چھوڑا اور واپس آ گیا۔ میں اپنے کام کاج میں لگ گیا اور مجید چاچا پاکستان پہنچ گئے۔ خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کیا، انہیں خوش پایا اور دل کو بھی تسلی ہوگی۔ ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ میں آفس سے گھر آیا، دیکھتا ہوں مجید چاچا بیٹھے ہوئے، چہرہ مرجھایا ہوا تھا، کندھے جھکے ہوئے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، چاچا آپ یہاں واپس آ گئے، کیسے؟ آپ کو ہماری ویڈیوز انشاءاللہ مل رہی ہوں گی اور آپ کو پسند بھی آ رہی ہوں گی۔ آج کی یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کو کیسا لگا ضرور لائک بھی کیجیے اور کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجیے گا، اور سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں تک دوسروں کو بھی بتائیے گا کہ یہ سنہری واقعات، سنہری یادیں یقیناً آپ کی زندگی بدلنے کے لیے بہت خوبصورت واقعات ہیں۔ اور لازمی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو تسلی کے ساتھ ملتی رہیں۔ میں نے جب ان کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ مجید چاچا نے اٹھ کر مجھے گلے لگایا اور دھاڑی مار مار کر رونے لگے۔ میں اتنا گھبرا گیا تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے چاچا کو زور سے گلے لگایا اور انہیں چپ کرانے کی کوشش کرنے لگا۔ چاچا کے آنسو شاید پاکستان میں ہی خشک ہو چکے تھے۔ میں نے کھانا بنایا، مجید چاچا نماز پڑھنے لگ گئے۔ کھانے سے فارغ ہو کے میں نے دریافت کیا، چاچا بتائیں تو صحیح کہ ہوا کیا ہے؟ چاچا نے بتایا کہ ان کے 3 بیٹے 2 بیٹی ہیں، دونوں بیٹیوں کی شادی یہاں رہ کر ہی کر دی تھی۔ بیٹے تینوں ابھی کنوارے ہیں اور نوکری وغیرہ کرتے ہیں۔ چاچا نے کہا جس دن وہ گھر پہنچے سب ٹھیک تھا، انہیں مہمان کی طرح عزت دی گئی۔ 2 دن بعد ہی ایک بیٹے کو رات دیر سے گھر آنے کی وجہ سے ذرا سا ڈانٹ دیا تو جواب میں بیٹے نے کہا آپ آئے ہیں تو عزت سے رہیں، زیادہ تحقیقات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہاں جا رہا ہوں، کہاں سے آ رہا ہوں؟ چاچا خاموش ہو گئے۔ اگلے روز چاچا نے خود ہی اس بیٹے کو پاس بٹھا کر اس سے معذرت کی اور اس کا موڈ ٹھیک کیا۔ مزید 2 دن گزر گئے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر کوئی لڑکا ان کے بڑے بیٹے کو بلانے آیا تھا۔ اسی بیٹے نے دروازہ کھولا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے چاچا مجید اپنے بیٹے کی اس دوست سے گفتگو سن رہے تھے۔ دوست کہہ رہے تھے 4 دن ہو گئے تو رات کو باہر نہیں آتا، ہم تیرا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ بیٹے کا جواب تھا کہ یار ابا آیا ہوا ہے، چلا جائے تو آزادی ملے گی، جب سے آیا ہے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اس کے الفاظ چاچا مجید کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو رہے تھے۔ شاید چاچا کے کانوں نے ہی مزید سننے کی طاقت گوارا نہ کی۔ چاچا بے ہوش ہو گئے۔ وہ کئی گھنٹے اس کمرے کے فرش پہ پڑے رہے۔ جب ہوش آیا تب بھی خود کو اکیلے ہی پایا۔ چاچا کی بیوی اپنے محلے کی چند خواتین کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھی اور بیٹے گھر سے باہر تھے۔ چاچا اپنے خالی مکان کی دیواروں سے عجیب باتیں کرنے لگے۔ کبھی کہتے میں کہاں غلط ہوا ہوں؟ کیا میں اتنا غلط ہوں؟ میں نے کیا کیا اور ان لوگوں کے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا؟ کیا میں اتنا غیر اہم ہو گیا ہوں؟ اسی رات چاچا نے کھانے کی ٹیبل پر صرف اپنے لیے کھانا دیکھا، باقی سب باہر سے کھا کر آئے تھے۔ چاچا نے گلہ کرنا چاہا تو ان کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ ہی جاتے، مگر مزید تکلیف دہ جواب سننے کا حوصلہ نہ تھا، اسی لیے نہ سوال کیا نہ کوئی بات کی، بس کھانا کھایا اور لیٹ گئے۔ اگلی صبح چاچا نماز کے لیے اٹھے، وضو کر رہے تھے کہ بیٹے کی زوردار گرجتی آواز آئی، کون شور کر رہا ہے اس وقت؟ چاچا معصوم بچے کی طرح ڈر گئے۔ وضو ادھورا چھوڑ کر مسجد چلے گئے، وہیں وضو کیا اور نماز پڑھی۔ نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے چاچا رونے لگ گئے۔ تبھی امام مسجد نے چاچا کو اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ بڑے میاں روتے کیوں ہوں؟ چاچا نے سارا ماجرا بیان کیا اور امام مسجد سے پوچھا کہ آپ ہی بتائیں کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ امام صاحب جو بہت بزرگ تھے فرمانے لگے، اب تو کچھ نہیں کر سکتا سوائے برداشت کے، یا ان کے لیے ہدایت کی دعا کر۔ جو وقت تیرے بچوں کی تربیت کا تھا وہ تو نے پردیس میں گزار دیا، اب وہ بچے نہیں رہے، انہیں جس طرح کی پرورش ملی وہ ویسے بن چکے ہیں، اب یا برداشت کر یا ان سے الگ ہو کر کہیں اور رہ لے۔ چاچا واپس گھر آ گئے۔
بیوی سے تمام حال بیان کیا۔ بیوی نے بھی کہہ دیا کہ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ واپس آ کر کیا کرو گے، وہاں تو پھر بھی نوکری تھی، پیسہ تھا، یہاں فارغ رہ کر بچوں سے تانے ہی سننے کو ملیں گے۔ چچا کو اپنے کانوں پر تیسری بار بھی یقین نہ آیا کہ یہ ان کا وہم ہے، کوئی ڈراؤنا خواب ہے یا کڑوی حقیقت۔ غرض چچا نے بینک میں رکھی ہوئی رقم سے واپسی کا ٹکٹ خریدا اور بنا کسی کو بتائے اپنے گھر کے دروازے کو چوم کر یہ کہتے ہوئے نکلے کہ اے میرے وہم کہ تو میرا گھر ہے، میں تجھ میں تو رہنا چاہتا ہوں، پر وہم میں نہیں۔ چاچا کی بات ہے، اب میں اس گھر میں رہنا تو چاہتا ہوں مگر شاید یہ میرے لیے نہیں۔ تو میرا گھر ہے لیکن اب شاید تو میرا نہیں رہا۔ چاچا کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے، میرے سینے تک کو ترک کرتے چلے گئے۔ آنسوؤں سے ہچکیاں بند گئیں۔ سناٹے کو توڑتے ہوئے مجید چاچا کی ہلکی سی آواز نکلی، جہاں سے میں اب پاکستان کبھی نہیں جاؤں گا، جب میں نہ رہا تو مجھے یہیں پردیس میں ہی دفن کر دینا۔ میں چاچا کے ساتھ لپٹ کر زور زور سے رونے لگا، کیونکہ یہ دکھ تو میرا بھی تھا، کیونکہ میرا بھی دل اب ڈر رہا تھا کہ کہیں پاکستان میں گیا تو شاید میرا گھر بھی میرا نہ رہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے اور کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجئے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیوز بہت بہتر طریقے سے مل رہی ہوں گی اور آپ اسے پسند بھی کر رہے ہوں گے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔